بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کرتا ہوں۔ روحانی اور قرآنی سلسلے کا یہ ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب روزانہ کی بنیاد پر میں اپنے اس چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، عوام الناس کی آگاہی کے لیے۔ تو شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الانبیاء آیات مبارکہ 33 تا 36 کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشگی تو ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی ہے۔ اگر آپ مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے برے اور برے حالات میں ڈال کر آپ کو سب کی آزمائش کر رہے ہیں۔ آخر کار آپ سب کو ہماری طرف ہی پلٹنا ہے۔ یہ منکرین حق جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے؟ اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں۔ تلاوت کی گئی آیات مبارکہ کی تفسیر سماعت فرمائی۔ سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ کلن اور یسبحون کے الفاظ بتاتے ہیں کہ مراد صرف سورج اور چاند ہی نہیں ہے، بلکہ دوسرے اجرام فلکی یعنی تارے بھی مراد ہیں، ورنہ جمع کے بجائے تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا جاتا۔ فلکہ جو فارسی کے چرخ اور گردوں کا ٹھیک ہم معنی ہے، عربی زبان میں آسمان کے معروف ناموں میں سے ہے۔ سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں سے
دو باتیں صاف سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ سب تارے ایک ہی فلک میں نہیں ہیں، بلکہ ہر ایک کا فلک الگ الگ ہے۔ دوسرے یہ کہ فلک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں یہ تارے کھونٹیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں اور وہ خود انہیں لیے ہوئے گھوم رہا ہو، بلکہ وہ کوئی سیال شے ہے یا فضا اور خلا کی سی نوعیت کی چیز ہے جس میں ان تاروں کی حرکت تیرنے کے فعل سے مشابہت رکھتی ہے۔ قدیم زمانے میں لوگوں کے لیے آسمان اور زمین کے رتق و پتک اور پانی سے ہر زندہ چیز کے پیدا کیے جانے اور تاروں کے ایک ایک فلک میں تیرنے کا مفہوم کچھ اور تھا، اور موجودہ زمانے میں طبیعیات یعنی فزکس، حیاتیات یعنی بائیولوجی اور علم حیات اسٹرونومی کی جدید معلومات نے ہمارے لیے ان کا مفہوم کچھ اور کر دیا ہے، اور نہیں کہہ سکتے کہ آگے چل کر انسان کو جو معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ ان الفاظ کے معنی پر روشنی ڈالیں گی۔ بہرحال موجودہ زمانے کا انسان ان تینوں آیات کو بالکل اپنی جدید ترین معلومات کے مطابق پاتا ہے۔ اس مقام پر جو بات بھی سمجھ لینی چاہیے، یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سے لے کر كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ تک کی تقریر شرک کی تقدیر میں ہے، اور اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا سے لے کر فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ تک جو کچھ فرمایا گیا ہے، اس میں توحید کے لیے ایجابی یعنی پازیٹیو دلائل دیے گئے ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ یہ نظام کائنات جو تمہارے سامنے ہے، کیا اس میں کہیں ایک اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کی بھی کوئی کاریگری تمہیں نظر آتی ہے؟ کیا یہ نظام ایک سے زیادہ خلاؤں کی کارفرمائی میں بن سکتا تھا اور اس باقاعدگی کے ساتھ جاری رہ سکتا تھا؟ کیا اس حکیمانہ نظام کے مستحق کوئی صاحب عقل و خرد آدمی یہ تصور کر سکتا ہے کہ یہ ایک کلنڈرے کا کھیل ہے اور اس نے محض تفریح کے لیے چند گڈیاں بنائی ہیں جن سے کچھ مدت کھیل کر بس وہ یوں ہی ان کو خاک میں ملا دے گا؟ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور پھر نبی کی بات ماننے سے انکار کی جاتے ہو۔ تم کو نظر نہیں آتا کہ زمین و آسمان کی ایک ایک چیز اس نظریہ توحید کی شہادت دے رہی ہے جو یہ نبی تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے؟ ان نشانیوں کرتے ہوئے تم کہتے ہو کہ فلیاتنا بآیہ، یہ نبی کوئی نشانی لے کر آئے۔ کیا نبی کی دعوت حق توحید کے حق ہونے پر گواہی دینے کے لیے یہ نشانیاں کافی نہیں ہیں؟ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشگی تو ہم نے تو آپ سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی ہے۔ یہاں سے پھر سلسلہ تقریر اس کشمکش کی طرف مڑتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخالفین کے درمیان برپا تھی۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ مختصر جواب ہے ان ساری دھمکیوں اور بد دعاؤں اور کوسنوں اور قتل کی سازشوں کا جن سے ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توازے کی جاتی تھی۔ ایک طرف اکابر قریش تھے جو آئے دن آپ کو اس تبلیغ کے خوفناک نتائج کی دھمکیاں دیتے رہے تھے، اور ان میں سے بعض پرجوش مخالفین بیٹھ کر یہ تک سوچا کرتے تھے کہ کسی طرح آپ کا کام تمام کر دیں۔ دوسری طرف ہر وہ گھر جس کا کوئی فرد اسلام قبول کر لیتا تھا آپ کا دشمن بن جاتا تھا۔ اس کی عورتیں آپ کو کلب کر کوسنے اور بددعائیں دیتی تھیں، اور اس کے مرد آپ کو ڈراوے دیتے پھرتے تھے۔ خصوصاً ہجرت حبشہ کے بعد تو مکے بھر کے گھروں میں کوہرام مچ گیا تھا، کیونکہ مشکل ہی سے کوئی ایسا گھرانہ بچا رہ گیا تھا جس کے کسی لڑکے یا لڑکی نے ہجرت نہ کی ہو۔ یہ سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی دعائیاں دیتے تھے کہ اس شخص نے ہمارے گھر برباد کیے ہیں۔
انہی باتوں کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تلقین کی گئی ہے کہ تم ان کی پرواہ کیے بغیر بے خوف اپنا کام کیے جاؤ۔ ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر آپ سب کی آزمائش کر رہے ہیں، یعنی راحت اور رنج، مفلسی اور امیری، غلبہ اور مغلوبی، قوت اور ضعف، صحت اور بیماری، غرض تمام مختلف حالات میں تم لوگوں کی آزمائش کی جا رہی ہے تاکہ دیکھیں تم اچھے حالات میں متکبر، ظالم، خدا فراموش، بندہ نفس تو نہیں بن جاتے، اور برے حالات میں کم جہتی کے ساتھ پست اور ذلیل طریقے اور ناجائز راستے تو اختیار نہیں کرنے لگتے۔ لہذا کسی صاحب عقل آدمی کو ان مختلف حالات کو سمجھنے میں غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ جو حالت بھی اسے پیش آئے اس کے امتحانی دور اور آزمائشی پہلو کو نگاہ میں رکھنا چاہیے، اور اس سے سنجیدگی اور اس سے بخیریت گزرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صرف ایک احمق اور کم ظرف آدمی کا کام ہے کہ جب اچھے حالات ہو جائیں تو فرعون بن جائے، اور جب برے حالات پیش آئیں تو زمین پر ناک رگڑنے لگے۔ کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے، یعنی برائی کے ساتھ ان کا ذکر کرتا ہے۔ یہاں اتنی بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ یہ فقرہ ان کے مذاق کا مضمون نہیں بتا رہا ہے، بلکہ مذاق اڑانے کی وجہ اور بنیاد پر روشنی ڈال رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ فقرہ بجائے خود کوئی مذاق کا فقرہ نہیں ہے، مذاق تو وہ دوسرے ہی الفاظ میں اڑاتے ہوں گے اور کچھ اور ہی طرح کی آوازیں کستے اور فکرے چست کرتے ہوں گے۔ البتہ یہ سارا دل کا بخار جس وجہ سے نکالا جاتا تھا وہ یہ تھی کہ آپ ان کے خود ساختہ معبودوں کی خدائی کا رد کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ پیش خدمت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے شہداء میں سے دو آدمیوں کو ایک ایک قبر میں اکٹھا دفن فرماتے۔ اس وقت پوچھتے ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد تھا؟ جب آپ کو ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کر کے بتلایا جاتا تو آپ قبر میں پہلے اس کو اتارتے یا اسے جانب قبلہ آگے رکھتے۔ بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1345۔ فوائد۔ لحد وہ قبر ہوتی ہے جو وسط قبر سے ایک جانب بنائی جائے، اور جو قبر سیدھی ہوتی ہے جیسا کہ عام قبریں بنائی ہوتی ہیں اسے شق کہا جاتا ہے۔ اس میں حافظ قرآن کی ترجیح اور فضیلت کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اہل علم، اہل زہد و تقوی اور دیگر اہل شرف و فضل کو مقدم رکھا جائے گا۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آج کے ولاگ میں سورہ الانبیاء کی آیات مبارکہ 33 تا 36 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کی گئی، اور روحانی اور قرآنی سلسلے کا یہ ولاگ
جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر میں نے اسے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور عوام الناس کی آگاہی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ میری یہ کاوش قبول فرمائے، آمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نئے ہو اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور دوستوں سے شیئر کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پیارے وطن، والدین، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، اہل خانہ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، شاد باد رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔